بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ مبارک کے توسل سے، اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمکنار فرمائے، ہمارے سینوں کو حضور کے عشق سے منور فرمائے۔ حضرات محترم، جب بھی ماہ ربیع الاول آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بہت کثرت سے اور خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا؟ ہمارے، بولیے نا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیوں نہ کریں کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہم گنہگار امت کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہے اور بخشش کے پروانے ہمارے لیے لٹاتے رہے۔ تو ماہ ربیع الاول میں خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ دلوں کو، بولیے کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا ذکر ہمیں سکون دیتا ہے، ہمارے لیے باعث تسکین ہے، ہمارے لیے راحت کا سبب ہے۔ جب بھی حضور کا امتی حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا عاشق سرکار کا نام لیتا ہے، تو ایک خاص سکون دل میں آ جاتا ہے، اور جب وہ خاص سکون دل میں آ جاتا ہے تو پھر ایسا سکون اسے کہیں اور میسر نہیں آتا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو خود پھیلایا۔ بات بڑی قابل توجہ ہے اور پوری توجہ رکھیے گا، ایک ایک جملہ سننے والا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیے کہ جب اکاز کا میلہ لگا ہوا ہے، ایک شخص، ایک ایسا شخص کہ جس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کوئی سننے والا ہے یا نہیں سننے والا، اسی میلے کی ایک طرف ایک نکر میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر وہ اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ عالم کفر ہے، ہر طرف کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں ہے۔ واہ واہ سے بات یاد آئی کہ خطیب تو ایک ایک جملے پہ داد لیتا ہے اور سبحان اللہ کی صدائیں لگوا کے محفل کو گرماتا ہے، ماحول بناتا ہے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اللہ کے نبی، ساری کائنات کے تاجدار، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف کھڑے ہو کے
اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر کے ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں، خدا اتنے ڈھیر نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے، وہ میرا اور تیرا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے بھی سننے والے تھے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے اپنے ہو یا پرائے ہو، کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی داد نہیں دی، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی بات کے ساتھ تائید نہیں کی، موافقت نہیں کی، ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ سرکار اکیلے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں، توحید کا سبق دے رہے ہیں، اور پھر بدلے میں کیا ملا؟ مکے کے کافر اکٹھے ہو گئے، یہ تو ہماری نسلیں برباد کر دے گا، ہم سے ہمارا جو آبا و اجداد کا دین ہے وہ چھین لے گا، اس سے اس کو روکا جائے، اس کی باتیں نہ سنی جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات سننے والی، میرے اور تیرے نبی کی بات ہو رہی ہے، پکار ذرا سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، بس رب کی طرف سے پیغام آیا، اے سونا نبی اب جا اور قوم کو میرا پیغام سنا، میری وحدانیت بتا۔ یہ سرکار کا اپنے رب سے پیار ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس سے میری جان جا سکتی ہے، لوگ میری جان کے دشمن ہو جائیں گے، یہ سارے کتوں کے پجاری ہیں۔ میرے نبی نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جوان جو ابھی جوان ہو رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں دیے پتھر، مارو، اور اس کو مجنون، سرکار کو مجنون کہا، یہ پاگل دیوانہ ہے، پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اور عام پتھر نہیں بلکہ پتھریلے نکیلے پتھر اٹھاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹخنوں کے اوپر نشانہ لگا کر مارتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہڈی کے اوپر پتھر لگتا ہے تو بھی جانتا ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے۔ ارے وہ تو نازک نازنین ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ پتھر کھا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا دیا، لے لیا، دوسرا بیٹا دیا، وہ بھی لے لیا، تیسرا بیٹا لیا۔ میرے نبی اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کا جنازہ لیے کھڑے ہیں، دشمن کی زبان کھلی، وہ خوش ہو رہا ہے، بغلے بجا رہا ہے، یہ تھا دین کا ٹھیکیدار، یہی دین پھیلانے والا تھا۔ ان ماتا ان قطع ذکرہ، کہا اگر یہ دنیا سے چلے گئے، ان کا ذکر، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوش ہو رہے ہیں، ظاہر ہے بندے کے بعد اس کی اولاد اس کا نام لینے والی ہوتی ہے، اس کی نسل چلاتی ہے، اور نسل عموماً بلکہ ہوتا بھی یہ ہے کہ وارث بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے اولاد چلتی ہے۔ وہ ہنس رہے ہیں کہ اس کے جتنے بھی بیٹے آئے دنیا سے
سے چلے گئے، میرے نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ ابتر کہا گیا۔ یہ ختم ہونے والا ہے۔ ابتر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، مقطوع النسل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے، سرکار پریشان ہے، میرے نبی اتنے پریشان ہوئے کہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ادھر رب بھی دیکھ رہا ہے۔ آواز بلند پکار سبحان اللہ۔ ادھر رب بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی، میرا محبوب پریشان ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھجوایا اور سورۃ الکوثر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا کثرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوثر کثرت سے ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ہر چیز عطا کی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں جب تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ گھبرائے تو وہ کہ جس کے ساتھ رب کی ناراضگیاں ہیں، جس سے رب راضی نہیں ہے۔ اے نبی، تو اپنا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرا محبوب ہے، اور محبوب جب پریشان ہوتا ہے تو پھر محب ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے محبوب راضی ہو۔ اللہ نے محبوب کو تسلی دی، فرمایا اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ جو آپ پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہو، وہ جو قربانیاں دیتے ہو، بس وہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھیے۔ آپ کا کام یہی ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور جہاں تک میری بات ہے، فرمایا میں آج پوری دنیا کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ فرمایا تیرا تو ذکر بلند ہوگا، ہر جگہ تیرا ذکر ہوگا، اور جہاں تک تیرے دشمن کی بات ہے، فرمایا اس کا ذکر ختم ہوگا، تیرا ذکر بلند ہوگا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چشم افلاک سبحان اللہ، ابد تک یہ نظارہ دیکھے، سبحان اللہ، چشم افلاک ابد تک یہ نظارہ دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، چشم افلاک، سبحان اللہ، فرمایا آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ تیرا ذکر کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ، ایک وہ بھی دور تھا کہ نبی کا نام لینے والے، نبی کا ذکر کرنا جرم تھا۔ حضرت بلال حبشی کا قصور کیا تھا؟ وہ نبی نبی کرتا تھا، سبحان اللہ، نبی کا نام لیتا تھا، محمد الرسول اللہ پکارتا تھا، اسے اسی جرموں کی سزا دی جاتی۔ یعنی جس جگہ پر ماحول یہ ہو کہ نہ اسلام برداشت ہے اور نہ اسلام والا برداشت ہے، نہ اس کا نام برداشت ہے، اور رب یہ فرمائے اے نبی تیرا نام برقرار رہے
سلمان کے 10 بیٹے، اور نبی کے بیٹے آ رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ معاملہ سمجھ آنے والا نہیں تھا۔ وہ دور دیکھو اور آج کا دور دیکھو، دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میرے نبی کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ کچھ جملے ہوتے ہیں خطیبانہ، جس پر داد لی جاتی ہے، یہ خطیبانہ نہیں ہے، یہ جملہ خطیبانہ نہیں ہے۔ صرف اذان لے لو، ایک اذان لے لو، وہ انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے جی، انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے اللہ کا نام، سبحان اللہ، پہلے اللہ کا نام، پھر اللہ کے نبی کا نام، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، چاسائی کے نہیں، سبحان اللہ، انڈونیشیا سے یہ شروع ہوتی ہے، یہ سارا پھر ایشیا کراس کرتی ہے، یہ بر صغیر سے جاتی ہے جناب والا، یعنی ایک طرف ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی 1-2 منٹ کے فرق سے دوسرے علاقے میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے ختم ہوتی ہے، 2-3 منٹ کا فرق ہوتا ہے جناب والا، یعنی ایک اذان ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی دوسرے علاقے میں اذان شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، وہاں سے چلتی ہے جناب والا، یہاں بر صغیر میں آتی ہے، بر صغیر سے اسی طرح اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے وسط ایشیا میں جاتی ہے، وسط ایشیا سے جناب والا آگے یورپ میں جاتی ہے، یورپ سے وہ اگلی مغربی دنیا، امریکہ، کینیڈا، وہاں تک پہنچتی ہے، فجر کی اذان ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر انڈونیشیا میں اللہ اکبر کی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس واسطے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی بات کی فرمایا، چشم افلاک ابد تک یہ نظارہ دیکھے، سلسلہ نہیں، ابد تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، صحرا دیکھو وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہے، سبحان اللہ، کیوں جی؟ صحرا میں جب جاتے ہو لوگ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ریت بڑی اپنا گرم ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ جناب پورے جذبے کے ساتھ پورے تعدیل ارکان پورے کر کے نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ اسی بھی اسے نبی نے بننا ڈالے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صحرا ہو، جنگل ہو، اللہ اکبر، پہاڑ ہو، سمندر ہو، جہاں جہاں جاؤ گے اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر ہوگا۔ اور پھر اہم بات سمجھنے والی ہے کہ لوگ تسبیح بھی بناتے ہیں نا، تو جناب ایک دانے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ، اور دوسرے دانے کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ لندوان بولنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں یہ چیزیں کیوں سامنے آتی ہیں؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کس نے دیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ تو بحث ہی نہیں ہے اس معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ بحث تو بعد میں ہوتی ہے نا۔ پہلے بات یہ دیکھو کہ اللہ نے اپنے نام سے
اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام اپنے محبوب کا نام اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ جدا ہونے ہی نہیں دیا. بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ. کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. پورے کلمے کے اندر آپ کو کہیں واو نظر نہیں آئے گی. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ کلمہ کس نے دیا؟ یہ اللہ کے نبی نے دیا. اللہ کے نبی نے کہاں سے لیا؟ وہ خدا سے لیا. اور ہمیں کلمہ کیا پڑھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ. آج تک سنا ہے کسی نے کہا وا محمد رسول اللہ؟ جو رب اپنے اور اپنے نبی کے نام کے اندر واو بھی برداشت نہ کرے، خود اندازہ لگاؤ محبوب کتنی عظمت اور شان والا ہے. سبحان اللہ. یہ رب ذکر بلند کر رہا ہے. کون؟ جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک. اے سونا کیا آپ جانتے ہو کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ سبحان اللہ. کیا آپ کو پتا ہے؟ رب فرما رہا ہے اے نبی کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ پکارنا ذرا سبحان اللہ. کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ ظاہر ہے رب کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے اور تقاضا یہ تھا ادب کا کہ محبوب کہتے کہ یا اللہ مجھے بالکل علم نہیں ہے. میرے نبی نے بھی ویسے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرا رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت بی. اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اس انداز سے بلند کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں بولو نا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اب یہ بات کچھ ایسے موحد بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کیا یار آپ غلو کر جاتے ہو، یعنی حد سے بڑھ جاتے ہو. میں نے کہا حد تو ہم تو حد سے بڑے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی. ایک بابا سی بابا گوہر ہوگا نا سی تے اللہ نے کرم فرمایا تے مکے مدینے چلا گیا. بڑی گل جٹکی جئی ہے. مکے گیا جناب والا طواف پیا کرتا ہے تے کی پیا پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم سبحان اللہ. وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحان اللہ. طواف پیا کرتا ہے کدا؟ اللہ دے گھر دا خانہ کعبہ دا بیت اللہ دا طواف پیا کردا ہے تے درود پاک دی صداواں پیا بلند کردا ہے. اور اوتھے کسے نہ کسے دے کان وچ گل پے گئی کہ بابا لگدا ہے کس کیا ہویا ہے. سبحان اللہ. اے تے توحید نگر اللہ دا گھر ایتھے تے اللہ اللہ کرنی چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ ایتھے درود سبحان اللہ. ہر کسی
دی اپنی سوچ کسے نے آکے لگتا ہے کوئی ایجنٹ ہے اینو پتہ نہیں کسے نے دسیا نہیں کہ کتھے کی کرنا ہے یا ایدی عمر دا تقاضا ہے ہر کیف مختلف کرنا ہویا لیکن جدو بابا جی نے مدینے دا سفر کیتا سبحان اللہ اور بلندوانا اور مدینے دا جدو مدینے دا سفر کیتا معاجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے کی پہ آخدہ ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ اور سنن والے بھی پیچھے سی آئی ڈی والے پیچھے آئے نے انہوں نے آکھا کوئی ایجنٹ نہ ہوئے پوری تحقیق کرن تو بعد انہوں نے آکھا اے ایجنٹ نہیں لگدا اے تے کوئی جھٹکا جا بابا اے دی نہیں اسی اپنی انا دے مسئلے بنا لے نے سرکار دی محبت واسطے دل کھولو سبحان اللہ اللہ کو مدد منگو یا اللہ مینوں اپنے محبوب دا عشق عطا فرما خدا دی قسمیں اگر تو قرآن پڑھ لوے قرآن بھی تینوں اے راہ پہ دسدا ہے او پتیا اگر تو مینوں راضی کرنا چاہنا ہے میرے محبوب نال پیار کر پیار محبوب نال ہوے گا رب راضی ہو جاوے گا اللہ اکبر اسی شاعر نے بڑی خوب گل کی تھی فرماتے نے کہ تیری دید عبادت اکھیاں دی سبحان اللہ اور باواز بلنا سبحان اللہ سبحان اللہ تیری دید عبادت اکھیاں دی معراج دا صد پیغام تلا سبحان اللہ تیرا ذکر زبان دی زینت ہے سبحان اللہ پوچھو نہ کولو جڑے ہر وقت درود پڑھ دے نے سبحان اللہ حضور دے صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جتنا بھی 24 گھنٹے نے یا جنا گھنٹے دے اندر میں سوندا نہیں ہاں جاگدا رہنا یا رسول اللہ اگر اونا گھنٹیاں وچوں میں 3 حصے کراں یا رسول اللہ ایک حصہ میں تہاڈی بارگاہ تے درود پڑھنا وا سبحان اللہ سرکار نے فرمایا چنگا کرنا ہے لیکن بدھاویں تے اور بہتر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سرکار دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا بدھاویں تے اور بہتر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کرنا کہ 2 حصے میں جناب والا آپ دی بارگاہ دے اندر درود پڑھنا تے ایک حصہ باقی کما واسطے سرکار فرمایا بھی چنگی گل ہے لیکن بدھاویں تے اور بہتر ہے سبحان اللہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہن میرے کول جتنا بھی ٹائم ہے جتنا بھی وقت ہے یا رسول اللہ میں بس ایک ہی کم کرنا ہے تہاڈی ذات دے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں نے دسو ایک کام کرن نال حضور دا صحابی اللہ نو ناراض کر رہے یا راضی کر رہے ہیں سبحان اللہ بولنا فیصلہ کرنا ہے راضی کر رہے ہیں نا تے پھر دسو پھر شرک کتھوں آ گیا سبحان اللہ خدا دی قسمیں سانو بڑیاں نے کسی اور پاسے لا دیتا انہیں آکھا جناب ہاں ایک گل ذہن چ رکھو اعلیٰ حضرت فرمانے نے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو آخنا سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ لگی بڑی توجہ نال گل تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو
اللہ ہی کو معلوم ہے، کیا جانیے کیا ہوں۔ سبحان اللہ، خاموشی نہ لا دے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی ایتھے تے گل ہی ختم ہو جاندی ہے۔ الہ وہ ہے، سبحان اللہ، وہ خدا ہے، یہ بندے ہیں، بس ذکر نہیں چھڑنا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اینا دا ذکر کر دے ہو تے اور راضی ہو جاندہ جی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس واسطے کہ انہوں نے اس رب دا ذکر ہی بڑا کیتا ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا، محبوب دا ذکر اتنا پھیلا دیتا، اتنا پھیلا دیتا، جتھے بھی جاندے ہو حضور دا ذکر ہی جانو ملدا ہے۔ خدا دی قسمیں جدو 12 ربیع الاول دا دن آندا ہے، ایتھے جلوس کٹے جاندے نے، کس واسطے؟ حضور دے میلاد دی خوشی دے وچ۔ سبحان اللہ، مقصد اور کوئی نہیں، مقصد اور کوئی نہیں، مقصد خدا دی قسمیں کوئی اور نہیں ہوندا۔ لوگ آخدے نے کہ تسی فضول خرچی کرتے ہو، نا نا، جڑا حضور دے ذکر واسطے کم کیتا جاوے، اللہ فرماندا ہے ہوا خیر مما یجمعون۔ جڑا حضور دے ذکر دی خوشی دے وچ جڑا خرچ کرتے ہو، فرمایا او تواڈے جمع کیتے ہوئے مال تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیونکہ ربیع الاول دے اندر پروگرام ماشاء الحمدللہ کافی ہوندے نے، تے غالباً پچھلی دفعہ میں پروگرام میں بڑھایا کہ میں تے اپنے پروگرام میں مصروف ہونا، بچے میرے چھوٹے نے، کہ میں کی کیتا نیتاً، میں عرض کر رہا نیتاً سپیشلی میں سفید سور بنوائے، سبحان اللہ، تے سبز امامہ بنوایا، سبحان اللہ، آخلا ذرا سبحان اللہ۔ تے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پروگرامہ دی وجہ تو یا اس طرح ہوندہ سی کہ ساری رات دے پروگرام پھر دینے جناب والا سونا، تے ظاہر ہے نیند بھی نیند تو بغیر تے بندہ کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تے میں پوری نیت کی تھی کہ اس دفعہ اپنے بچے کو دسنا ہے کہ اے جڑی خوشی ہو رہی ہے نا، یہ عام خوشی نہیں، یہ نبیاں دے تاجدار دی آمد دی خوشی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک سنی روایت قائم نہیں کی تھی، اپنے بچوں کو دسیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سکھانا یہی ہوتا ہے نا، بچہ دسے بیٹا اے جڑا امامہ شریف اسی پانے آنا ہے میرے نبی دی سنت ہے، سبحان اللہ، اے جڑا چٹا لباس اسی پانے آنا سفید لباس اے میرے نبی دی سنت ہے، اے جڑی ایک خاص قسم دی لکڑی لے کے اسی دنداں دے پھیرنے آنا اینو مسواک آکھدے ہیں، تے مسواک میرے نبی دی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بچے پوچھتے ہیں نا پاپا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پاپا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جدوں اسی دسنے نا خدا دی قسم یہ کام کریا کرنا، سبحان اللہ، یہ کام کرنے چاہیے نے اور اپنی اولاد کو دسنا چاہیے کہ ساڈے نبی نے کام کیتے نے، اس واسطے سنت بن گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر ہے میرے نبی، کچھ ہیں خاموش ذکر اور کچھ ہیں نظر آنے والے ذکر۔ یہ جو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کسے بھی مزدور کو کوشش ہو، ہمیں انہوں ایک لڑی لے آن دی توفیق ہوئے، ہمیں انہوں 2 لڑیاں لے آن دی توفیق ہوئے، ہمیں پورا گھر بھر دے، کسی بھی بندے کو پوچھ لو بھائی کیوں سجا رہے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی نبیوں کے تاجدار کے آنے کی خوشی ہے اس لیے اپنا گھر سجا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذکر کرو، میں نے پہلا جمعہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ یار یہ پورا جڑا مہینہ ہے بلکہ سارا سال ہی ہونا چاہیے ہے کہ درود شریف دی کثرت، سبحان اللہ،
کی میں آکھیا ہے بولو پھر بولو سرکار واسطے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ نہیں سبحان اللہ ایک عزم کر لو کہ میں اپنے نبی دے نام دا انشاءاللہ العزیز اس 12 ربیع الاول نو کوئی نہ کوئی ایسا تحفہ پیش کرنا ہے کہ میرے نبی خوش ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ چنگی گل ہے کہ نہیں سبحان اللہ وہ دروشی بھی ہو سکتا ہے اور سرکار دے نام دا کوئی لنگر پکا کے بندہ غریباں نو تقسیم کرے وہ بھی ہو سکتا ہے کسے بیوہ دی کسے یتیم دی خدمت بھی ہو سکتی ہے کسے دا پھٹا سوٹ دے کے انہوں بندہ نواں سوٹ لے کے دے وہ بھی ہو سکتا ہے یعنی نیکی دے وہ سارے کم جیدی ترغیب میرے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے کوئی بھی کام کر لو انشاءاللہ وہ عطا فرمان کے سبحان اللہ اور نظر کرم فرمان کے میرا ایک دوست ہے خاص طور پہ جدوں میں ملنا نا میں نے یہ گل یاد آ گئی میں نے وہ دی اکھاں تر گئیاں نا کہنے لگا آپ صاحب اس دفعہ میں اپنے نبی نو پتہ کی تحفہ دیتا ہے سبحان اللہ میں کہا دسو اکھا چوتھو آگے ہوتے کہنے لگا اس دفعہ میں اپنے چہرے پہ سنت سجا نہیں دے سبحان اللہ بلند والی پکار ذرا سبحان اللہ تحفہ تے دینا چاہیے ہے نا سالگرہ تے تحفے دیندے ہو کہ نہیں دیندے اس تو بڑا تحفہ اور کی ہو سکتا ہے کہ اپنا چہرہ ایک سونے تو بھی سونا ہو جانا ہے جب سرکار دی سنت چہرے تے سج جانی ہے سبحان اللہ میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کرو کیڑا کیڑا تحفہ دے گا خود سبحان اللہ اپنے آپ کو جھجوڑنا ہے کہ جس نبی نے ساڑھے واسطے پتھر کھاتے ساڑھی بخشیدی دعاواں مانگ دے رہے کہ او جدوں قیامت دا دن ہونا ہے نا سرکار نے حضور نے صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ قیامت دا دن ہوئے گا یا رسول اللہ کتنے ملو گے سرکار نے فرمایا حوض کوثر تے ملا گا سبحان اللہ یا رسول اللہ اگر اوتھے نہ ہوئے تے عرض کی تھی یا سرکار نے فرمایا میں پل صراط تے ملا گا یا رسول اللہ اگر اوتھے نہ ہوئے سرکار نے مقدی گال مکھا دیتی میرے نبی نے فرمایا جتھے جتھے میرے امتی نو میری ضرورت ہوگی میں اوتھے ملا گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیڑا نبی ساڈے واسطے اتے کام کرے سبحان اللہ چھوٹا جا تحفہ بھی اسی نہیں دے سکتے سبحان اللہ اور دیو گے کہ نہیں انشاءاللہ اپنے آپ نے وعدہ کرو انشاءاللہ اسی ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ ساڈا نبی راضی ہوئے گا انشاءاللہ جدا نبی راضی ہو گیا پھر ہوتا رب بھی راضی ہوئے گا کہ انشاءاللہ رب رسول راضی کہ پھر دنیا بھی پار ہے تے آخرت بھی پار ہے سبحان اللہ اس واسطے میں دوستوں کی گزارش کروں گا گھراں دے اندر پاویں دو بندے بھی بیٹھ کے حضور دا میلاد مناون حضور دا ذکر کرن ایک کام ضرور کرنا جے انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہو جائے گا واخر دعوانا الحمدللہ